بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ انتخابی مہم میں مصروف بھی ہیں، آپ نے منشور کا اعلان بھی کیا۔ آپ کے منشور کے اعلان کے بعد جہاں پر کچھ لوگوں نے تعریف کی ان آپ کے نکات کی، تو کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ آپ 15 سال آپ سندھ میں حکومت میں رہے ہیں، تو یہ جو آپ نے نکات پیش کی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کے لوگوں کو یہ نکات اور یہ سہولیات مل سکی ہیں جو منشور اب آپ پیش کر رہے ہیں؟ جہاں تک میرا منشور کی بات ہے، وہاں تو میں نے کہا ہے کہ آج کل کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، ان کو مقابلہ کرنے کے لیے ان ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ طے کیا۔ میں جہاں تک اتنا ہم ابھی تک کر سکے میں اس پہ آ جاتا ہوں، مگر ان تمام منصوبے، ان 10 نکات کو فنڈ کرنے کے لیے ہم نے کچھ وعدے کیے ہیں کہ ہم کیسے ان کو فنڈ کریں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ 300 ارب جو سالانہ استعمال ہوتے ہیں 17 وفاقی وزارتیں پہ، جو کہ 2015 میں ڈیوالو ہونے چاہیے تھے مگر آج تک نہیں ہوئے، وہ پیسہ ہم ان وزارتوں کو بند کر کے عوام پہ خرچ کریں گے۔ اور جو سالانہ ہمارا اشرافیہ کو وفاقی حکومت کی بجٹ سے 1500 ارب سالانہ ہمارا اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں، ان کو بند کر کے، یا ان کو بند نہیں تو ادھر سے لے کے ہم ان سبسڈیز کو عوام پہ خرچ کریں گے۔ تو رہی بات کہ سندھ میں آپ نے کتنا عمل درآمد کی، اوبیسلی ہمیں وفاقی حکومت کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے سٹیپس لے سکیں تاکہ ہم وہ ریسورسز مہیا کرے تاکہ یہ منصوبے ہو سکتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر بھی ہم نے سندھ میں کافی حد تک بہت سے نکات میں عمل درآمد کرنے شروع کر دی، کوئی پائلٹ کے منصوبے، کوئی کافی حد تک۔ مثلا میں نے وعدہ کیا کہ میں 30 لاکھ گھر ملک بھر میں بناؤں گا۔ سندھ میں نے سیلاب کے بعد 20 لاکھ گھر یہاں کے عوام کے لیے بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس میں ہم جو مالکانہ حقوق ہے ان گھروں کی خواتین کو ہم دے رہے ہیں۔ تو اگر میں سندھ میں یہ جو 20 لاکھ کا منصوبہ ہے، مالکانہ حقوق بھی، اپنا زمین، اپنا مکان والا اس منصوبہ شروع کر سکتا ہوں، تو یہ کہنا کہ میں 30 لاکھ پورا ملک میں بناؤں گا، اتنا از ناٹ سو انریلسٹک۔ ساتھ ساتھ جو ہم نے صحت کے وعدے کیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا ملک بھر میں ہم صحت کے مفت علاج کے ادارے بنائیں، تو سندھ میں ہم نے کافی حد تک اس منصوبے پہ عمل درآمد کیے ہیں، اور کراچی سے لے کے مختلف اس صوبے کے شہروں تک ہم نے یہاں کہیں دل کا ہاسپٹل مفت کھولا ہے، کہیں کسی اور ہاسپٹل کھولا ہے، تو اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ تو ہم نے شروع کیا۔ وعدہ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بلا سود قرضے دیں گے عورتوں کو تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکے، وہ بھی ہم نے سندھ میں شروع کیا ہے۔ جہاں تک یوتھ سینٹرز کی بات کیے ہیں، ہم نے بجٹ کی حد تک، میں نے حکومت ختم ہونے سے پہلے اس کی بجٹنگ کی سلسلہ اور اس کی منصوبہ بندی شروع کیا، تو انشاءاللہ تمام صوبے کے مقابلے میں وہ ہم یوتھ سینٹر والا کانسیپٹ سندھ میں زیادہ جلدی اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جہاں تک بے نظیر مزدور کارڈ کی بات ہے، اس کو ہم نے تو پائلٹ کی طور پہ شروع کیا ہے سندھ میں، لیکن جب تک ای او بی آئی ڈیوالو نہیں ہوتا، جس سکوپ کے ساتھ میں اس میں اضافہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک ہاری کارڈ کی بات ہے، ہم نے ہاری کارڈ تو ابھی تک نہیں دی، اور اسی کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم نے سندھ کے ہاریوں کو سپورٹ دینا تھا سیلاب کے بعد، تو ان تک پہنچنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا پڑا، تو ہم نے سمجھا کہ ہم اگر جب یہ ہاری کارڈ اگر ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو جو بھی سہولت پہنچنا ہے پھر ہم ڈائریکٹلی ان کو پہنچیں۔ مثلا سیلاب میں ہم نے جو بیج کے لیے سپورٹ کسان کو دینا تھا، ہاری کو دینا تھا، اس کو بڑے بڑے زمیندار کے تھرو ہاری کو پہنچوانا تھا۔ جو سالانہ وفاقی حکومت اربوں روپیہ کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنی کو دیتا ہے، اور ہر سال ہمارا ہاری کا کرائے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یوریا یا ہے نہیں یا مہنگا پڑ گیا ہے، تو ہم تجویز یہ کر رہے ہیں کہ ان
صنعتیں سے فرٹیلائزر کمپنی سے اربوں روپے کا سبسڈی ختم کر کے ڈائریکٹلی ان کو دے دیں. تو جہاں تک تنقید ہو رہا ہے تنقید تو ضرور ہوگا, مگر اس تنقید کا جواب صرف میرا اتنا ہے کہ میرا وقت میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑے مسائل ہیں میں نے ان کو نشاندہی کی, اور میں نے اپنے طرف سے اس کا جو میں سمجھتا ہوں حل ہے وہ بھی پیش کیا, آگے کا جو میرا پلان ہے وہ پیش کیا, اس کے جو فائنانسنگ کا طریقہ کار ہے وہ بھی پیش کیا. اس پہ تنقید کرے, اس پہ اپنا رائے ضرور دے, اپنا رائے دے, یا دوسرا کوئی منشور ایسے مجھے دکھائے جو کہ ان ایشوز جو کہ عوام کے اصل ایشوز ہیں, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت, کہ ان کے آپ کمپیریزن کریں کہ ان کے جو منصوبے ہیں اور میرے جو منصوبے ہیں کون سے زیادہ فائدہ مند ہوں گے ان مسائل کے سامنے. لیکن بلاول صاحب اب یہ معاملہ صرف تنقید پر نہیں ہے, اب تو جہاں سے لاہور سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر طارق صاحب آپ کے اوپر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ دھاندلی کر رہے ہیں, آپ وہاں پر پیسے بانٹ رہے ہیں. جی سر, یہ کہہ رہے ہیں میں دھاندلی کر رہا ہوں تو یہ تو مذاق کی بات ہے. جس طریقے سے نون لیگ نے نہ صرف لاہور کا میرا حلقہ میں مگر پورا پنجاب میں حکومت کو اب اپنا ذاتی ونگ میں تبدیل کر دیا ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے. سر وہاں تو نقوی صاحب ہیں. اب نقوی صاحب سی ایم ہے بیچارہ, وہ سی ایم ہاؤس کے حد تک سی ایم ہے. ہر علاقہ میں ہر گاؤں میں آپ جا کے پوچھے, وہاں کے جو نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بطور سی ایم اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود نون لیگ ہار رہی ہے. وہ اتنا خوف زدہ ہے, اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو میرے پی ایس ایف کے کارکنوں پہ تشدد کرنا پڑ رہا ہے. جو بھی پی ٹی آئی یا ان کی طرف سے, جو نون لیگ کی طرف سے جو ٹور کے ہمارے پاس آتے ہیں لوکل باڈیز کے لیول تک, ان کو اٹھایا جاتا ہے. جو ان کی طرف سے جو لوگ ہمارے پاس آئے ان کے دفتروں پہ پیٹرول پمپ کے دھماکے کیے گئے ہیں. طارق صاحب خود اپنے کارکنوں سمیت میرے دفتر پہ حملہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ الیکشن تو ہم ابھی سے جیتے ہوئے ہیں اور نون لیگ ابھی سے ہار اور شکست مان چکی ہے, اس لیے وہ اونچے کنڈے پہ اتر آئے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جانتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. لیکن بلال صاحب مسلم لیگ نون صرف لاہور سے ہار رہی ہے یا اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ ہار رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ناکام ہوں گے, بٹ ساتھ ساتھ وہ پوری طریقے سے اس انٹرم حکومت کو استعمال کر رہی ہیں اپنے مفاد کے لیے. ابھی ہم میر پور خاص میں ہیں تو اس لیے کہ یہ انٹرم حکومت جو ہم نے ریفارمز لے کر آئے نا, کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کو مل کے کنسنسس کے ساتھ بنانا تھا. اب خان صاحب نے اپنے عہدہ چھوڑ دیا, میدان خالی چھوڑا, تو اس میں تو راجہ ریاض صاحب ہی قائد حزب اختلاف تھا, اور راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انٹرم حکومت کے فیصلے بھی ہوئے. اس میں پھر پوسٹنگ آفیسرز کیے گئے, اس میں کچھ لوگوں کو نواز بھی دیا گیا. تو پھر اس سلسلے میں ان کو اب استعمال کیا جائے. سر کیا کاکڑ صاحب کو آپ کی حمایت حاصل نہیں؟ کاکڑ صاحب کی میں کسی انڈیویجول کی نہیں, لیکن میں اس حد تک کہہ سکتا ہوں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے وعدے کاکڑ صاحب اور اعتماد وہ دیتا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی ایسی شکایت نہیں ہوگا, وہ ابھی تک درست تو نہیں رہا نا. ہم ابھی اگر میر پور خاص میں ہیں تو کل رات ایف آئی اے نے میرے ایم پی اے کے کچھ سپورٹرز کو گرفتار کیے, میرے ایم این ایز کے کچھ سپورٹرز کو گرفتار کیے, اور ان کا بیل رکھا ہے 13 فیبروری کو. مطلب انہی مرضی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ماضی میں اس سے زیادہ مشکل حالات کے مقابلے کیے, مگر دس گوز ٹو شو کہ میاں صاحب اپنے نمبرز پہ اتنے فکر مند ہیں. اگر وہ پورا پنجاب تو سویپ کر کے آ رہا ہوتا, اگر وہ کے پی سے سویپ کر کے آ رہے ہوتے, ان کو فرق نہیں پڑتا نا کہ ایم این اے میر پور خاص کون بن جاتا. لیکن اس سے لگتا ہے کہ میاں صاحب کے حالات بہت پتلے ہیں کہ ان کو اس حد تک فکر ہے کہ یہاں سے کون
منتخب ہو لیکن جاتے سر ہیں۔ اب یہ معاملہ لاہور تک محدود نہیں ہے، بلکہ کراچی میں ایم کیو ایم آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ آپ الیکشن کے دن کوئی گندے پانی کے ٹینکر چھوڑ دیں گے پولنگ اسٹیشنز کے باہر تاکہ لائنیں نہ بن سکے یہ ان کا ماضی کے طریقہ کار ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ ہمارے طریقہ کار کو تو نہیں رہے ہیں۔ اور جہاں تک کراچی کی بات ہے، ایم کیو ایم وہی پرانی تشدد کی سیاست پہ اتر آئی ہیں۔ 2 انسیڈنٹس فائرنگ کے ہو چکے ہیں، پہلے میں کے ایم سی کے ایک امپلائی کو مارا گیا، اور پھر اس کے بعد 12 سال کے بچے کو گولی لگے ہیں، اور اب وہ ادھر سر پہ لگے ہیں، تو اس کا جو اثرات ہوں گے وہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ اور یہ ایم کیو ایم جو ایک بار پھر کراچی پہ، ان کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے الیکشن جیتنے کا، وہ جانتے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے، یہی وجہ تھا کہ وہ بھاگے تھے بلدیاتی الیکشن سے، یہی وجہ سے وہ بھاگے تھے بائی الیکشن سے، یہی وجہ تھا کہ وہ کوشش میں تھے کہ یہ الیکشنز آگے بھی ہی صحیح چلے جائیں، اور آج بھی وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف تشدد کر کے وائلنس کی سیاست کے بیسس پہ یہ الیکشنز زبردستی جیت سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر امن کا صورتحال رہتے ہیں جہاں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے فائدے میں ہیں۔ ایم کیو ایم کا جو نفرت، تقسیم اور تشدد کی سیاست ہے، کراچی کے عوام نے پہلے سے اس کو دفن کیا ہے، وہ کسی صورت میں ہمیں واپس 90 کے دہائی میں کراچی کے عوام نہیں دکھیلنے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی بلا تفریق کام کرنا چاہتی ہے۔ کراچی کی تمام باقی سیاسی جماعتیں کوئی لسانیت کی بنیاد پہ کراچی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی مذہب کی بنیاد پہ کراچی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ کراچی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ تمام سازشیں انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو کراچی کے عوام تیر پہ تھپا لگا کے ناکام کروائیں گے۔ اور جیسے بلدیاتی الیکشنز میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں ووٹ دیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی وہ جنرل الیکشنز میں کریں۔ بلال صاحب، آپ کو 2018 کے الیکشن یاد ہوں گے کہ زرداری صاحب نے ان انتخابات کو آر او الیکشن قرار دیا تھا، 13 والا، پھر 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا۔ 2024 کے انتخابات میں آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ وہ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ کوئی دھند کا امکان تو آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دھند کا تو سیزن ہی ہے، لیکن ہم اس حد تک تو ہمارے پاس رپورٹس آئے ہیں کہ میاں صاحب کی جو خواہشات ہے وہ کافی، یا جو مطالبات ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور ہمارا امید یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو یہ خواہش ہے کہ دھاندلی کے طریقے سے اس کو جتوایا جائے، کہ اس حد تک حالات نہیں پہنچے کہ تمام سیاسی جماعتیں انگلیاں اٹھاتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہر الیکشن میں تنقید تو ہوا ہے، اس الیکشن میں جتنا تنقید ہونا تھا اب شاید وہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ تنقید نہیں ہونا چاہیے، لیکن سر ورنہ اس الیکشن کی کوئی سٹینڈنگ، کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا۔ اور جو خبریں فارم 45 اور 47 کے بارے میں آ رہے ہیں، وہ میرا امید ہے کہ غلط خبریں ہوں گے، اور میں پاکستان کے عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ خاص طور پہ کینڈیڈیٹس جو الیکشنز لڑ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ان کے اپنے پولنگ سٹیشنز فارم 45 کے بغیر نہ نکلیں۔ لیکن سر ابھی جو انتخابات کے بعد آپ تو وزیر اعظم کے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیا اگر اکثریت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو کیا صدر کے عہدے کے لیے بھی آپ امیدوار کھڑا کریں گے؟ اس وقت ہم تو الیکشنز لڑ رہے ہیں، تو الیکشنز میں آپ ہر عہدے کے لیے آپ کا امیدوار ہوتا ہے، ہمارا وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے ہے، ہمارا صدر کے لیے ہے، ہمارا انفیکٹ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں، پہلے تو 8 فروری کا الیکشن ہے، پھر پی ایم کا الیکشن ہے، پھر صدر کا الیکشن ہے، پھر سینٹ کا الیکشن ہے، پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، پھر جا کے کہیں ہمارا یہ الیکشن کا جو ریس ہے وہ کہیں رکتا ہے۔ سر آپ تو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، صدر کا امیدوار کون ہے؟ میرا صدر کا امیدوار تو ایک ہی ہے، صدر زرداری صاحب۔ وہ کھڑے ہوں گے؟ میرا تو یہی خواہش ہوگا کہ صدر زرداری صاحب الیکشن لڑے۔ جو صدر زرداری صاحب کا ایکسپیرینس ہے وہی جو یہ بحران پیدا ہوا ہے، آئینی بحران نہیں، یہ جو نفرت اور وہ بھی، لیکن جو نفرت اور تقسیم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، جو ہائپر پارٹیزن اور ہائپر پولرائزڈ جو انوائرمنٹ بن چکا ہے، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے
جو اس بخار کو توڑ سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنا ہے جس سے ہمارا معاشی سٹیبلٹی لنکڈ ہے۔ چیئرمین صاحب، آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ اگر آپ حکومت میں آئیں گے تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، تو امپریشن لیا گیا کہ شاید آپ اقتدار میں آ کے خان صاحب کو رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا واقعی خان صاحب کو رہا کریں گے؟ مقصد میرا یہ نعرہ اٹھانے کا بالکل یہ نہیں تھا۔ مقصد اس نعرہ اٹھانے کا یہ تھا کہ ہمارا کب سے پارٹی کا منشور کا حصہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے ہر الیکشنز کے بعد، کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کرے گی، اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو بھی ماضی میں پاکستان میں ناانصافیاں ہوئے ہیں، جمہوریت کا دور رہا ہے، ہمارا جو جمہوری دور ان کے درمیان آئے ہیں، ان سب کا جائزہ لے کے ہوئے ہم یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک سلسلہ سے گزر کے ہم وہ ماحول بنا سکے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے وداؤٹ دا برڈن آف دا پاسٹ۔ جہاں تک آج کل کا حالات ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ میرے دور میں کوئی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی نہ رہے، اور اسی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی کمیشن کی اگر وہ کوئی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی قیدی ہے تو بالکل میرا کوشش ہوگا کہ ان کو ہم رہا کریں۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، اب وہ سزا یافتہ ہے، تو اب میرا خیال میں وہ لیگل ایونیوز سامنے موجود ہوں گے خان صاحب کے لیے کہ وہ ان فیصلے کو ہائر جوڈیشری میں اپیل کریں۔ لیکن سر، یہ جو غیر شرعی نکاح کے میں سزا 10 سال 14 سال، پیپلز پارٹی کا تو سر بڑا واضح موقف ہے کسی کی کردار کشی اور اس معاملے پر، آپ کیا اس پہ کامنٹ کریں گے؟ سر، جہاں تک سائفر کی کیس ہے اس پہ میں نے ماضی میں اپنا رائے تو دے دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب کے ساتھ بھی کیا ہوا۔ جہاں توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ تو ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا اپینین ہے نیب کے بارے میں، اور خاص طور کوئی ایسا ادارہ جو کہتا ہے کہ یو گلٹی انٹل پروون انسنٹ، وہ ایک بہت مشکل لیگل عمل ہوتا ہے۔ مگر یہی خان صاحب ہوتا تھا جو اسی نیب کا تعریف کرتا تھا، جو ہمارا ہر ترمیم کا مخالفت کرتا تھا، تو اس پہ بھی جو ہے تنقید کا گنجائش بھی ہے، مگر سمجھ آ جاتا ہے کہ جیسے کہ خان صاحب کی اپنے کچھ کردار ہیں کہ اس قانون کو اور اس ادارے کو اس جگہ میں پہنچانے کے لیے، اس کا واحد علاج تو قانون میں ترمیم ہوگا کہ یہ پروسیس کو ایسے کیا جائے کہ اس پہ کوئی شک نہ کر سکے۔ جو آپ نے آخری بات کہا وہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس کا کوئی سپورٹ کروں، بلکہ میں تو واضح طور پہ اس کا مزاحمت کرتا ہوں۔ اتنا ہمیں سیاست میں نہیں گرنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کسی عدالت میں اور کوئی میڈیا میں یا اس حد تک مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے۔ ضرور خان صاحب کا اپنا کردار رہا ہوگا ہمیں یہاں پہنچانے میں، مگر مجھے بس افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آگے جا کے، خاص طور پہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام مایوس ہو ہمارے نظام سے، ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ جہاں تک خواتین کے حقوق کے بارے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے ماضی میں جدوجہد کیا ہے، اور جو ایک بڑا لمبا پروسیس کے بعد جو بھی کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، اس فیصلے سے کچھ اس کو بھی دھچکا لگا ہوگا۔ جہاں تک ڈیٹیلز ہے مجھے ویسے تو اتنا نہیں معلوم، لیکن جس طریقے سے یہ میڈیا پہ اور سب کچھ چل رہا ہے، حالات جیسے بھی ہو، جتنا بھی خان صاحب ہمارا مخالف سیاسی طور پہ ضرور ہوگا، اور فریال تالپور صاحبہ کو اپنے دور میں گرفتار کیا ایٹسٹرا، میں اس گٹر میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں چیئرمین صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ بلاول صاحب، اس وقت جب آپ نے انتخابی مہم شروع کی تو آپ نے مسلم لیگ نون کے اوپر بڑی کھل کے تنقید کی، آپ نے یہ بھی کہا کہ
نواز نہ کھپے کا آپ نے نعرہ بھی لگایا. تو لوگوں نے کہا کہ حال ہی میں تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے, تو یہ اختلافات اس وقت بھی تھے, نئے ہیں, یا اس وقت بھی اختلافات تھے اور آپ مجبوری کے تحت کابینہ کا حصہ بنے تھے؟ آئی تھنک کہ ہم جس نیت کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ اکٹھے ہوئے, اکٹھے چلے, وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کسی ایک بنیاد پہ وہ کنسنسس بنا تھا, اور اس کنسنسس کے نتیجے پہ کنسنسس کیا تھا کہ ملک کے جو جمہوری اور آئینی بحران پیدا ہوتا جا رہا ہے, یہ تو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور جمہوریت کے کامیابی کا تسلسل سے ایک بہت دھچکا لگا ہے. اس کو ہم نے بحال کرنا ہے, ووٹ کو عزت دلوانا ہے. یاد ہے آپ کو معاشی طور پہ ہمارا ایسا بحران پیدا ہو چکا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ہمارا معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا. ہم نے تو سیاست کو قربان بھی کرنا پڑا, قربان کریں گے مگر ریاست کو بچائیں گے. خارجہ سطح پر ہمارا تعلقات اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ نظر آ رہا ہے دنیا کی سٹیج پہ. تو ہم اس نیت کے ساتھ, میں نے اس نیت کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے چلا کہ ہم پھر سب مل کے ایک ایسا حکومت بنائیں گے جہاں ہم سب اپنے اپنے مورچے جو ہے وہ سنبھالیں گے. اور اگر اس نیت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو کیوں نہیں ہم پاکستان کے مسائل میں, اتنے بڑے مسائل ہیں, ان کو ایڈریس کریں. مگر آہستہ آہستہ یہ میں نے تو اپنے طور پہ خلوص نیت کے ساتھ اور دن رات محنت کی کم ٹائم میں کہ کس طریقے سے اور کیسے میں پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچا سکے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے دنیا سے انگیج کرنے سے. اور میں نے اپنے طور پہ جو ہو سکا کیا. مجھے تو پھر آہستہ آہستہ یہ لگنا شروع ہو گیا کہ شاید ہمارے تمام اتحادی جو ہے وہ اتنا دلچسپی سے ان اہم ایشوز کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اور شاید ان کا سب سے زیادہ جو پرائیورٹی ہے وہ یہ کہ میاں صاحب کو کسی طریقے سے چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے. ساتھ ساتھ ہم اگر پی ڈی ایم سے تو کافی پہلے الگ ہوئے, لیکن ساتھ مل کے تو حکومت کر رہے تھے. آہستہ آہستہ یہ پی ڈی ایم بھی نہیں رہا, ایک قسم کا آئی جے آئی یا پی این اے بنا, اور میں تو آئی جے آئی کا سیاست تو نہیں کر سکتا ہوں. تو میرا خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک اب فاصلہ پیدا ہوا ہے, اور میں تو اسی پرانی سیاست کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں, اس سوچ کے خلاف جو نفرت اور تقسیم کی بنیاد پہ جو سیاست اب 90 کی دہائی سے اور اس سے پہلے اور اب تک انفارچونیٹلی چلتا آ رہا ہے. لیکن چیئرمین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ میں کون سے ایسے فیصلے تھے جن کی آپ نے مخالفت کی یا آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونے چاہیے؟ سر, اسی کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ میں آپ نے جو ترمیم کی, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سیاستدانوں کے, پارلیمان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, آرمی چیف کو توثیق دینی ہوئی تو یہ معاملہ پارلیمان کے پاس ہی آئے گا؟ تو جہاں تک آپ نے جو سوال کیے کہ کون سے ایشوز پہ آپ نے اختلاف کیا, کون سے پہ نہیں, اور یہ جو آرمی ایکٹ کا آپ نے بات کیا, یہ اب ماضی کی باتیں ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے دیکھیں. میرا ایک جو آج کے حالات ہیں اس کے مطابق میرا خیال میں عوام کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں, میں نے آپ کے لیے نشاندہی کی ہے کہ وہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی ہیں. میں نے اپنے طور پہ اپنا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے کہ یہ میرا پلان ہے کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہمارے باقی حالات ہیں وہ ہے جیسے ہیں, سب کو نظر آ رہے ہیں کیسے ہیں, مگر میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان کے عوام دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی چوائسیز اب رہا کیا. آپ کی چوائسیز اس الیکشن میں لوگ چاہے یا نہ چاہیں یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہتر انداز سے
آج کل کے چاہے وہ معاشی مسائل سے لے کے اندرونی مسائل سے لے کے دہشت گردی کے ایشو تک پاکستان پیپلز پارٹی ہی بہترین انداز سے ان تمام مسائل سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور پاکستان کو ماڈرن ترین ممالک جو ہم نے بنانا ہے، وہ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہم نے قائم کرنا ہے، وہ میرا خیال میں ہم ہی قائم۔ لیکن سر آپ جو تحریک عدم اعتماد لے آئے خان صاحب کے خلاف، اس کے بعد جو ایک سیریز آف ایونٹس ہے، آپ دیکھیں کہ مختلف ایونٹس ہوئے، اس کے بعد تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید سیاسی جماعتوں نے اپنا وہ جو پولیٹیکل اسپیس تھا وہ کھو دیا ہے، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری اسپیس ہونا چاہیے وہ دوسروں کی غلطیوں سے کم، اس میں زیادہ سیاستدانوں کا غلطیاں ہوئے ہیں، اس میں خان صاحب کی طرف سے اپنی جگہ، آئی ایم شیور کہ ہماری طرف سے بھی ہوں گے، مگر اس کا حل کیا ہے؟ حل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیوں اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے، کہ جب تک سیاستدان ایک تو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کرتے، اب جو بھی مئی 9 پہ ہوا، وہ جو بھی آپ اس کو کہنا چاہے وہ سیاست تو نہیں، باقی چیزوں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو سیاستدان کو پہلے سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا، دوسرا ایک دوسرے کو عزت کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے دائرے میں نہیں رہتے ہیں تو دوسرے سے یہ نا امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہیں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو دوسرے سے یہ بھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کا عزت کریں۔ 3 مختصر سوال ہوں گے۔ ایک، جیسے آپ کے امیدوار ہیں، اسی طرح نون لیگ نے بھی اپنے پتے جو ہیں وہ کھیلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز صاحب صدر ہوں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں، اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے کہ یہ ممکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں؟ ابھی تک طاہر صاحب نے خواب دیکھنے پہ ٹیکس نہیں لگایا ہے تو ان کو خواب دیکھنے دیں۔ اچھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب کا نام لیا، کہا کہ احتساب ہونا چاہیے، پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ 2018 کے حوالے سے آپ کے تحفظات بھی تھے، آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب کے پیچھے سلیکٹرز ہیں، امپائر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی فیض صاحب کا، باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، یا آپ بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب آج بھی انتقام لینے کی بات کر رہا ہے، شاید الفاظوں کا چناؤ کچھ مختلف ہوگا، مگر میاں صاحب کو ہم جانتے ہیں، نون لیگ کو ہم جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے ونڈکٹیو لوگ ہیں، وہ جو ماضی میں رہنا چاہیے وہ ماضی میں چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انتقام لینے کی بات کریں تو جو ہمیں کرنا چاہیے، جو مقصد ہے حکومت بنانے کا، عوام کو ریلیف پہنچانے کا، وہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ ماضی میں 3 دفعہ میاں صاحب حکومت میں آئے اور وہ پھر اسی ہاتھ کو کھاٹا جو اس کو کھلا رہا تھا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہوا۔ تو یہی ایک قسم کی خوف ہے یا ایک امکان ہے کہ میاں صاحب اب بھی جب بن جائے وہ شاید وہی ذہنیت پھر رکھے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ساتھ سچ کو سامنے رکھنا، مگر مفاہمت کا مقصد اور سب کو جوڑنے کا جو ارادہ ہے وہ رکھنا ہے، اس سے تو ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو میاں صاحب کا عادت ہے ذاتی انتقام لینے کا، اور میرے مطلب سے ایک نچلے لیول سے لے کے اوپر سطح تک، اور پھر ہر ادارے میں جا کے جوڈیشری سے لے کے اسٹیبلشمنٹ تک، سیاستدانوں تک، یہ میرا خیال میں اس سے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ بھرے گا۔ میاں صاحب جو بھی کہے، آپ ابھی سے لکھ لے کہ 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، میاں صاحب نے یہی کام کرنا ہے۔ اگر انتخابی نتائج میاں صاحب کے حق میں نہ آئے تو آپ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب پاکستان میں ہی رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں گے؟ میرا خیال میں کہ ماضی تو ابھی تک جو میاں صاحب کا ریکارڈ ہے تو یہی رہا ہے کہ باہر ہی چلتا ہے۔
مگر امید ہے کہ شاید اس دفعہ کوئی الگ فیصلہ کرے اور ادھر ہی رہے. چیئرمین صاحب آخری سوال کہ آپ جب حکومت کا حصہ رہے پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کا تو اس وقت عدالتی احکامات کے حوالے سے آپ کا بڑا واضح موقف ہے کہ آپ عدالتی احکامات مانتے ہیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں اور الیکشن نہیں ہوئے. آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو آئین کی خلاف ورزی ہوئی اس کا ذمہ دار آپ کے نزدیک کون ہے؟ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ کا آواز اکثریت ججوں کی ہوتا ہے، اقلیت ہو کہ نہیں ہوتا وہ تو پھر ڈسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے. جو آئین کو، جمہوریت کو، جوڈیشری کا انفراسٹرکچر کو ایک دھچکا لگا وہ یہ کہ 63 جو بھی وہ جو 63A کا کے فیصلے کی ڈیفینیشن تھا جو کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف تھا، اور دوسرا جو چیف جسٹس اطہر بندیال صاحب کی کوشش تھا کہ ایک اقلیت کے فیصلوں کو اکثریت دکھا کے مسلط کرنے کی کوشش، یہ تو اوبویسلی ایک دھچکا تو ضرور تھا. اس کا کاؤنٹر کرنے کے طریقے 2 تھے. ایک وہ بالکل جس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے اور ایک ادارہ دوسرا ادارہ کا ٹکراؤ ہوا وہ تو تھا، ہم اتحادی تھے. ایسے وقت میں آپ نہیں چھوڑتے، یہ وقت ہے ساتھ ہونے کا، اور ہم نے اس فیصلے کے ساتھ دیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا رائے دینے کا حق بھی رکھتے ہیں، اپنا سجیسشن بھی، وہ بھی ہم نے ضرور دیے. تو 2 چیزیں میں نے کوشش تو ایک طرف سے یہ کی کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے بات تو کیا کہ آپ اس کا یہ بلف جو ہے کال کر دیں اور پنجاب اور کے پی میں الیکشنز رکھی لیں، اور میاں صاحب کو ابھی سے ہی بلا دیں الیکشن سے 1-2 ہفتے پہلے. اس کا بہت ہی ماشاءاللہ بڑا استقبال ہوگا اور آپ دیکھ لیں ہم الیکشنز جیت جائیں گے. یہ تو obviously ایسے تو نہیں ہوا. دوسرا میں نے جو کوشش کیا کہ ایک طرف سے ایک آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے، ٹکراؤ ادارے کے ہو رہے ہیں، تو اس کا سیاسی راستہ نکلنا چاہیے، طریقہ کار جمہوری نکلنا چاہیے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، نہ کہ ہمیں کسی اور ادارہ کا ڈکٹیشن میں آنا پڑے یا کوئی مسئلہ ہو جائے. تو ہم نے ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا. پہلے اپنے اتحادیوں کو منایا جو کہ نہیں مان رہے تھے کہ اس شخص کو سے ہم بات نہیں کر سکتے. ڈائیلاگ پھر ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ڈائیلاگ کی جو ہمارا کمیٹی تھا وہ اس حد تک تو پہنچ چکا تھا کہ جنرل الیکشنز اور صوبائی الیکشنز کی ایک ہی ڈیٹ ہو، جو کہ میرا خیال میں جمہوریت کے لیے بھی بہتر تھا، آئین کے لیے بھی بہتر تھا، سب کے لیے بہتر تھا. مگر اس وقت خان صاحب نہیں مانے. تو چلیں، بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، مختلف ایشوز پر ہم نے بات کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.